السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر محمد ارشد امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراوٹ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت کو عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں لیلۃ القدر کی تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ حالانکہ آج ہمارا اعتماد اور ہمارا پورا بھروسہ جو ہم نے کر رکھا ہے وہ صرف 27ویں رات پر ہم نے اعتماد کر رکھا ہے، حالانکہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں رات ہے۔ تو ان کے تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ عطا فرمایا تھا، اور وہ مہینہ الحمدللہ رفتہ رفتہ کرتے کرتے ابتدا سے لے کر اختتام تک پہنچنے کے قریب ہے، یعنی ان کے 20 ایام گزر چکے ہیں، 20 دن گزر چکے ہیں، وہ آخری عشرہ بچا ہے جو شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کو پورے رمضان کے مہینے کا نچوڑ بتایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کو ایسی خصوصیات اور ایسے فضائل سے نوازا ہے کہ سارے سال بھر پھر ایسے ایام دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یوں تو رمضان مبارک کا پورا ہی مہینہ مقدس ہے، اور اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، لیکن جو آخری عشرہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اور آخری عشرہ میں اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو جگانے کا اہتمام فرماتے۔ حالانکہ دوسرے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد وغیرہ کے لیے اٹھتے تو اس طریقے سے اٹھتے تھے، اپنے چادر وغیرہ، اپنے جوتے وغیرہ اس طریقے سے اٹھاتے تھے کہ پاس میں سونے والے نہیں جاگ پاتے، کیونکہ تہجد کی نماز فرض واجب ہے نہیں، نوافل نماز ہے، تو اس لیے آپ سے یوں اٹھتے کہ کسی کی جو نیند کے اندر خلل نہ پڑے۔ لیکن جب آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ یہ آخری عشرہ ہے، اٹھ جاؤ، آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمتوں کا موسم بہار رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، ایسے وقت میں سوتے رہنا بڑی ہی محرومی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لو، کیونکہ جو آخری عشرہ ہے اس میں جو ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس رات کو جو ہے نا ڈھونڈو تاکہ اس رات کو تم پالو۔ لیلۃ القدر کی رات ہمیں اور آپ کو کیسے ملی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے پچھلی امتوں کی عبادت کے تذکرے اور ان کی عمر کے تذکرے فرمائے پچھلی امت کے جو لوگ تھے، کسی کی جو ہے نا 1000 سال عمر، کسی کی 9 سال کی عمر، کسی کی 9.5 سال کی عمر، کسی کی جو ہے نا 500 سال کی عمر۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ان کی عمر کے بارے میں فرمایا تو صحابہ نے حسرت ظاہر فرمائی، اور صحابہ نے فرمایا رسول اللہ جب ان کی اتنی لمبی عمریں ہوگی تو وہ اتنی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے نا عبادتیں بھی زیادہ ہوگی،
کہ نماز روزے وغیرہ انہوں نے زیادہ پڑھے ہوں گے، تسبیحات وغیرہ زیادہ پڑھی ہوں گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا اے امت محمدیہ تم جو ہے نا گھبراؤ نہیں، لیکن تمہاری عمریں تو کم ہے. کیا فرمایا؟ تمہاری عمریں تو کم ہے، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت، سبحان اللہ. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. حالانکہ تم جو تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھاؤ، وہ یہ کہ ہم تمہیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ شب قدر کون سی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ شب رات کی کون سی رات ہے. البتہ اللہ تعالیٰ فرمایا البتہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے. کیا فرمایا؟ کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہی رات آئے گی، یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں رات. اب اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے، ہم سب کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے، یعنی جو 1000 رات کی جو عبادت کی رات کی جو فضیلت ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے، تو پھر ان 5 راتوں کا جاگنے کا اہتمام کریں. تو ہم سب کیا کریں؟ ان 5 راتوں کا جاگنے کا اہتمام کریں، اور خالی ہم ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی جا کر کے ان راتوں کا اہتمام کریں. اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فضیلت رکھی ہے تو ان راتوں کے اندر 5 راتوں کو جگا لینا یہ کوئی بڑی فضیلت کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہر انسان جاگ سکتا ہے. اگر انسان اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی بھی ڈیوٹی، نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو پوری رات جاگ لیتا ہے. کیوں؟ اپنے پیسے کمانے کے لیے. اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے مہینہ کے اختتام تک مجھے اتنے پیسے ملیں گے، میں رات جگوں گا تو مجھے جو تنخواہ ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو جس طریقے سے ان کو ان چیزوں سے محبت ہے، اس طریقے سے ہمیں ان نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی، اور جو اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک نے فرمائی ہے، تو اس لیے ہم ان 5 راتوں کا جاگنے کا اہتمام کریں. اور یہ راتوں کا جو وقت ہے ان کو ہم فضول نہ گمائیں. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں ان راتوں کے اندر فضول بیکار باہر گھومتے رہتے ہیں، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اس راتوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ رات ہے عبادت کرنے کی رات ہے. اس راتوں کے اندر خاص طور سے عبادت کی جائے، اور عبادت کے لیے بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، بلکہ نوافل کے اندر اپنا وقت گزارے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، دعائیں کرے، توبہ و استغفار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین موقع دیا ہے کہ انسان جو گناہ کر لیتا ہے، انسان کی گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر انسان اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت. اس لیے ان راتوں کے اندر جاگ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب مانگیں، اور ندامت کے ساتھ میں اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ کے سامنے خوب مانگیں کہ اللہ میں تو اتنا بڑا گنہگار، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت گناہوں سے بڑی ہوئی ہے، تو اللہ تیرے نزدیک جو ہے نا بخش دینا کوئی معمول چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بخش سکتا ہے، یعنی بخش لینا تیرے نزدیک کوئی جو ہے نا بڑی چیز نہیں بلکہ ایک معمولی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے جب. تو اس لیے ان راتوں کے اندر جاگے، ہم جاگنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے ایک رات مخصوص نہ کریں، ایک رات پر اعتماد کر کے نہ بیٹھے کہ بس 27 رات، بلکہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ اگر پچھلے سال کے اندر یہ رات اگر 21 یا 23 کو آئی ہے تو اب کی بار 25 کو بھی آ سکتی ہے، 27 کو بھی آ سکتی ہے. اس لیے رات ہی بدلتی رہتی ہے.
یہ رات جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہمیں ان طاق 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ آسی رات شروع ہو رہی ہے، اس لیے آپ حضرات سے میں یہ انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے جو ہے نا راتوں کو جاگے، ہم راتوں کی جو ہے نا قربانیاں دیں اور وقت کو جو ہے نا عبادتوں کے اندر گزارے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی جو ہے نا فضل عطا فرمائیں گے، اور یہ راتیں اپنے گھروں کے اندر ہی جاگیں، مائیں اور بہنیں بھی جگانے کا اہتمام کرے اور ہم بھی جاگے، لیکن جگے تو اپنے گھروں کے اندر ہی جاگے، ادھر فضول باہر نہ گھومے۔ اور خاص طور سے آج سے اعتکاف کی شروع ہو رہا ہے، تو جو ہے نا مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کا بھی اہتمام کریں، اور مرد حضرات جو بیٹھنا چاہیے وہ مساجد کے اندر آ کر کے جو ہے نا اعتکاف ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بطور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔